نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک واقعہ ہمیں بتایا ہے جو کہ بہت ہی سبق آموز ہے، اور وہ ہے غار میں پھنسنے والے 3 آدمی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے وہ ایک سفر پہ نکلے، اور پہاڑی علاقہ تھا، ارد گرد پہاڑ ہیں، اور اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش شروع ہوئی تو وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار پہاڑ کے اندر جو کچھ حصہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے اس کو غار کہا جاتا ہے، تو وہ بارش سے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ کی اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان وہ اوپر سے گری اور لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کر رک گئی، یعنی غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ 3 بندے، 3 ساتھی جو سفر پہ جا رہے ہیں، وہ اندر بند ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پہاڑی علاقہ ہے اور غار کے اندر بند ہو گئے، اوپر چٹان آ گئی، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس نے باہر سے دیکھا ہو کہ اندر بندے پھنس گئے ہیں اور وہ آ کے نکالے جو دوسرے کو مدد دے، کوئی دوسرا ہے بھی نہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ وہ اب اندر بند ہو گئے اور چٹان بہت بڑی تھی۔ اب وہ جو اندر ساتھی تھے انہوں نے پہلے تو زور لگایا چٹان کو ہلانا اور اس کو دھکا لگایا کہ تاکہ چٹان ہٹ جائے اور ہم باہر نکل سکیں، لیکن چٹان بہت بڑی تھی۔ باوجود اس بات کے کہ 3 آدمی مل کر اس کو دھکا لگاتے ہیں لیکن چٹان ہلنے کا نام تک نہیں لیتی۔ اب وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب اپنی کوشش کی، اسباب پر عمل کیا، اپنایا اس کو، لیکن جب چٹان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی تو اب وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ادعوا اللہ بافضل اعمال، اور بعض روایت میں آتا ہے بصالح اعمال، کہ تم ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو اور اپنا کوئی اچھا عمل جو آپ نے کیا ہو، نیک عمل، صالح عمل، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلے کے پیش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مومن بندہ جتنا بھی پریشان کن حالات کیوں نہ ہو، کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عقیدہ، اس کا یقین، اس کا توکل، اس کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو بند دروازے یوسف کے لیے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ابراہیم کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیتا ہے۔ مومن آدمی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب وہ تینوں مومن تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قصے کو، ان کے واقعے کو، ان کی آپ بیتی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بطور سبق اور نمونے کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا ادعوا اللہ، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئے، کاروبار کی مشکل ہے، گھریلو مشکلات ہیں، ساتھیوں کو کوئی مشکل ہے، سفر کے اندر کوئی مشکل ہے، یاد رکھیے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے انبیاء کی سیرتوں کا، جب بھی نبیوں پر کوئی مشکل آئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی مشکل ٹل گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارا تو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک نبی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب پریشان ہوتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ حبیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، جب بدر کے میدان میں 313 ہیں اور سامنے 1000 ہیں اور ان سے ٹکراؤ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اس وقت جب تم اللہ تعالیٰ سے، اس غوث اعظم سے
مدد طلب کر رہے تھے تو کس نے مدد کی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں دعا کریں، آنسو بہا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو بھائیو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور وسیلے کے پیش کریں، اور انہوں نے پھر اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور میری یہ عادت تھی کہ سب سے پہلے جب بکریاں شام کو واپس لے کر آتا ان کا دودھ نکالتا، دودھ نکال کے پیالے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا، اور پھر اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے ہوئے چارے کی تلاش میں بہت دور جنگل میں چلا گیا۔ واپسی آتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر آیا تو میں نے حسب معمول بکریوں کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں بوڑھے والدین کے پاس آیا تو میری امی اور میرے والد محترم وہ سو چکے تھے، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ بچے میرے رو رہے ہیں، بابا ہمیں دودھ دو، بابا ہمیں دودھ دو۔ بیوی بھی دودھ کی طلبگار ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ نہیں، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ماں اور باپ کا ہے، یہ سوچ کر میں پیالہ دودھ کا ہاتھ میں لیے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور اس انتظار میں کہ جب میرے والدین جاگیں گے تو میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کروں گا تاکہ بھی اس کو نوش فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں ساری رات اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح کھڑا رہا اپنے والدین کے پاس، میرے بچے سو گئے، میری بیوی سو گئی، حتیٰ کہ جب فجر طلوع ہوئی، فجر کے وقت میرے ماں باپ جاگے خود۔ اللہ پر کتنا با ادب ہے کہ اپنے ماں باپ کو جگاتا بھی نہیں، سوئے ہوئے ہیں، پتہ تھا کہ اگر سو کر ان کو بیدار کرواؤں گا تو یہ بھی ایک بے ادبی ہے کہ وہ آرام میں ہے اور میں اچانک ان کو اٹھا دوں تو وہ کتنا تنگی محسوس کریں گے۔ نہیں، بے ادبی نہیں کی، احترام کیا، اور جب وہ خود اٹھے تو ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، کیونکہ تیرا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اے اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مخلص ہو کر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اے اللہ اگر تو نے میرے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے تو تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اس آدمی نے دعا ختم کی تو وہ بہت بڑی چٹان جو 3 آدمیوں کے مل کر بھی سرکتی نہیں تھی، حرکت نہیں کر رہی تھی، وہ تھوڑی سی ہٹ گئی، آسمان نظر آنے لگ گیا، روشنی آنے لگ گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ بندے باہر نکل سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان سے حسن سلوک سے کا پیش آنا بندوں کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئی ہوئی مشکلات ٹل جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں کرے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں کی کتنی قربانی ہے، باپ کی کتنی قربانی ہے، کہ ماں حمل کی تکلیف، وضع کی تکلیف، دودھ پلانے کی تکلیف، کتنی تکلیفوں میں گزر کر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اور آپ نے سوچا باپ پورا دن سردی ہو گرمی ہو لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتا ہے، سردی کی پرواہ نہیں، گرمی کی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے بچوں کو اپنے ماں باپ کے خیال نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ آج وہی بندہ غار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ اور اپنی امی کے ساتھ اس طرح اس نے سلوک کرتا تھا۔ اور ماں کی قربانیوں کو تو کیا کہنا، ماں بہت بڑی قربانی دینے والی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا جو ماں باپ کا با ادب تھا، اور ان کی مشکل حل کر دی کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اب دوسرا وہ بھائی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی، تو میں اس کا طلبگار بنا اور اس سے اس کی عزت کو طلب کیا، لیکن وہ اللہ والی تھی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ کہنے لگی کہ نہیں میں یہ تیرا مطالبہ پورا نہیں کروں گی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کچھ دن گزرے تو اس عورت کو تنگی محسوس ہوئی، پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو وہ اپنے چچا کے بیٹے سے پیسے طلب کرتی ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس کا وہ آدمی چچا کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں تیرا مطالبہ تب پورا کروں گا جب تو میرا مطالبہ پورا کرے۔ تو لڑکی بیچاری مجبور ہو کر وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ بندوں پر مجبوری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، مشکلات کے اوقات بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ان کی مجبوری میں، ان کے دکھ میں ان کے کام آئیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من انذر مؤسرا اذلہ اللہ فی ذل یوم لا الا ذلہ، کہ جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، اس کے کام آ جاتا ہے۔ خیر الناس انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو سایہ نصیب کریں گے، اور نبی پاک کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کا نفع کرے۔ اب بیچاری وہ عورت مجبور ہوئی، تو اس آدمی نے کہا کہ چونکہ مجبور ہے تو میرا کام بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں 100 دینار دوں گا، سونے کے سکے، لیکن تو میرا مطالبہ پورا کر۔ وہ عورت بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیرا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو مجبوری میں آ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی عزت بیچ دیتے ہیں، لیکن جب اس عورت کے قریب ہوا وہ آدمی تو عورت کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ وہ عورت پھر کہتی ہے اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، یہ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کو اللہ نے حلال نہیں کیا، یہ کام غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، میری عزت کو رسوا نہ کر، میری عزت پہ دھبا نہ لگا۔ اب جب عورت یہ کہتی ہے، اس بندے کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیے وہ کمزور سی عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے، تو میں مرد ہو کر، جرت مند ہو کر، میں کیوں نہ اللہ سے ڈروں۔ اس کے دل کے اندر ایمان جاگ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے بھی چھوڑا، تیری عزت کو بھی محفوظ رکھا، تجھے بھی کچھ نہیں کہتا، اور یہ 100 دینار جو سونے کے سکے ہیں یہ بھی تجھ سے واپس نہیں لیتا، جا تو اپنے گھر چلے جا۔ اب یہ وہی آدمی غار کے اندر پھنسا بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں چاہتا تو عزت پر حملہ کر سکتا تھا، پیسے بھی واپس لے سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی عزت کو داغدار نہیں کیا، صرف تیرے ڈر سے۔ اے اللہ، 100 دینار بھی اس کو دے دیا۔ کہتا ہے کہ اللہ، اگر تو نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے دعا ختم کی تو پھر وہ چٹان، بہت بڑا پتھر، وہ سرکتا ہے اور تھوڑا مزید غار کے منہ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہ دونوں نکل سکے، تینوں جو آدمی اندر بند ہے۔ اب تیسرا بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے کام پہ، اور جب مزدوری دینے کی باری آئی تو ایک مزدور ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں لی، جو چند کلو، تقریباً 3 سا، ایک سا میں 2.5 کلو ہوتا ہے، تقریباً 8-9 کلو، بعض نے جو معنی کیا ہے، بعض نے اس کا مکی معنی کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ وہ جو چند کلو تھے، وہ جو یا جوار یا مکئی، تو وہ آدمی کسی بات پہ ناراض ہو گیا مزدور، اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب دنوں پہ دن گزرتے رہے، کافی مدت گزر گئی، یہ مزدور جو مزدوری چھوڑ کر گیا تھا، اس نے مزدوری نہیں لی تھی، اسے ایک ضرورت پڑتی ہے کام کاج کے لیے، کچھ روپوں کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے۔ یاد کرتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے فلاں آدمی کے پاس مزدوری کی، تو کیوں نہیں میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی وہ اجرت لے لوں تاکہ میں اپنا کام چلا سکوں۔ اب یہ چودھری صاحب کے پاس آتا ہے، اس کے پاس جس کے پاس یہ مزدوری کی اس نے، اس کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، فلاں موقع پر میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی اور میں کسی بات پہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا، تو میں وہ اجرت اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے میری مزدوری دے۔ تو آگے وہ جو بندہ ہے، جو مزدور رکھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ کتنے جانور کھڑے ہیں، بھیڑ، بکریاں، گائیں، یہ سارے تیری مزدوری ہے، یہ لے جا۔ مزدور کو یقین نہیں آتا کہ چند کلو جو میری اجرت تھی، اس کے بدلے میں یہ سارا ریوڑ مجھے دے رہا ہے، بھیڑ، بکریاں، گائیں، اتنا بڑا ریوڑ، یہ تو میری مزدوری نہیں تھی۔ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مالک مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اپنی جگہ، لیکن آپ اس سے مذاق کو ٹھٹا نہ کریں، ہم غریب صحیح، ہم کمزور ٹھیک، لیکن ہم سے مذاق آپ اچھا نہیں کریں، مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے، آپ مجھے صرف جو اجرت بنتی ہے وہ مجھے دیں۔ لیکن مالک کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کی مزدوری ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ جو آپ کے چند کلو تھے، اس کو میں نے کاشت کیا،
کاشت کیا ہے، اس کی پیداوار آئی ہے، اگلے سال پھر کاشت کیا، پھر پیداوار، اور اتنی پیداوار جمع ہو گئی کہ میں نے اس سے جانور خریدے ہیں، تو یہ ساری تیری اجرت کی جو ہے نا وہ پیداوار ہے، اور اجرت کی بڑھوتری میں محنت کرتا رہا، کاشت کرتا رہا، پیداوار اٹھاتا رہا، حتیٰ کہ یہ سارا ریوڑ اسی مال سے خریدا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ مزدور بڑا خوش ہوا اور اس نے سارے جانور ہانک کر وہ لے گیا۔ اب یہ مالک جس نے مزدور رکھا تھا وہی غار کے اندر پھنسا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، کتنی دشواری اور تنگی ہوتی ہے کہ مال کے اندر کوئی لالچ نہیں، لیکن کسی کا مال کاشت کیا جائے اور اس کو پیداوار کے لیے بویا جائے، پھر اس پر اجرت پانی لگانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، ہل چلانا، کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے، اور پہ کئی سال میں کرتا رہا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا، اللہ اگر تو نے یہ عمل میرا قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس بلا اور مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس آدمی نے دعا ختم کی، وہ بہت بڑا چٹان اور پتھر وہاں سے سرکتا ہے اور لڑکتا لڑکتا زمین پہ چلا جاتا ہے۔ غار کا منہ کھل گیا ہے، تینوں آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ غار سے نکلتے ہوئے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس واقعے نے ہمیں بہت سے سبق دیے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ جب بھی بندہ مشکل میں پھنس جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر آئی ہوئی مشکلات ٹال دے گا اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ مخلص ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرا جو بڑا سبق ملتا ہے، ماں باپ کے خدمت، ماں باپ کے خدمت میں عزت ہے، دنیا میں بھی وقار ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اگر ماں باپ پر بندے پر خوش ہے اللہ بندے پر خوش ہے، اور اگر ماں باپ بندے سے ناراض ہیں تو اللہ بھی بندے سے ناراض ہے۔ ایک اور اہم سبق کہ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ جوانی بڑی مستانی ہے، شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو کردار یوسفی اپناتے ہیں، بند دروازوں میں جب بد کردار عورت جناب یوسف کو برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتا بلکہ اپنے دامن کو، اپنی عزت کو محفوظ کرتا ہے، اور عزت کی حفاظت کا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کبھی بھی اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، جو کمزور ہیں اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آپ ان سے کام تو کروا لیں، جس طرح آج کل ہوتا ہے، مالک مزدور سے کام کرواتا ہے، وہ بیچارہ پسینوں پسینے ہو گیا، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سارا دن وزن اٹھاتا ہے، لیکن شام کو جب مزدوری اور اجرت دینے کی باری آتی ہے پھر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، کل آ جائیے گا، پرسوں آ جائے گا، دنوں پہ دن گزرتے رہتے ہیں۔ یہ مزدور اگر بد دعا کر دے، یہ مظلوم اگر بد دعا کر دے تو بندے کے پلے کک نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیو کبھی بھی اپنے ماتحتوں پر، مزدوروں پر اور کمزور لوگوں پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کا خیال رکھیں، جس طرح کہ اس مالک نے اپنے مزدور کی اجرت کا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر کے جہاں اس کو آخرت میں اجر دینا ہے، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل دور کر دی۔ ایک اور بہت بڑا سبق کہ یہ آدمی تین کون تھے، نام نہیں پتا کسی کو، ان کا رنگ کیا تھا یہ بھی کسی کو پتا نہیں، یہ کس قبیلے اور خاندان سے تعلق ہوتے تھے یہ بھی پتا نہیں، لیکن ان کا کردار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ان کے کردار کو قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ کر دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا رنگ، آپ کا نسل، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ یہ افضل نہیں، اللہ کے نزدیک اصل کردار ہے۔ اگر آپ صالح ہیں، اگر آپ با کردار ہیں، اگر آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں تو یاد رکھیے آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اپنے کردار کو اچھا کیجئے، اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، صالح اعمال کیجئے، تاکہ آپ کے کردار کو دنیا بطور سبق کے لے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ دنیا گزر جائے گی لیکن بندہ وہی کامیاب ہے جو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار جائے کہ لوگوں کے لیے سبق بن جائے، جس طرح کہ ان غار میں پھنسے تین بندے یہ ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے کہ ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جائیں اور آپ کی اخروی مشکلات بھی حل ہو جائیں۔ اور یہ سبق دیا کہ جتنا مشکل آ جائے آپ نے نگاہ اللہ کی طرف کرنی ہے، اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی جھولی پھیلانی ہے،
اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے صرف ایک اللہ کے آگے کہ وہی اللہ ہی سنتا ہے، باقی کوئی نہیں سنتا، وہی اللہ ہی دیتا ہے، باقی کوئی نہیں دیتا، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ داتا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی سے مانگیے کہ اس سے مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جو اس سے منہ موڑ کر غیروں سے مانگتا ہے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔